السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ آج میں بات کروں گی جوائنٹ فیملی سسٹم کے بارے میں کہ ایک عورت اپنے آپ کو کسی بھی جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر اپنے آپ کو کس طرح سے ایڈجسٹ کر سکتی ہے۔ ہماری سوسائٹی میں زیادہ تر جوائنٹ فیملی سسٹم ہی دیکھا گیا ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا ایک اچھا تجربہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک عورت کو بہت سے کمپرومائزز اور ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ اسی حوالے سے آج میں آپ کے ساتھ کچھ ٹپس شیئر کروں گی وہ خواتین جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں، چاہے وہ ساس ہو، بہو ہو یا نند۔ دیکھیں، جب ہمیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا ہی ہے تو غصہ کس بات کا، بس کچھ ہمیں عادتیں ایسی اپنا لینی ہیں جن سے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا ہمارے لیے تھوڑا سا آسان ہو جائے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کا سب سے پہلا اصول مائنڈ یور اون بزنس۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس گھر میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان سب کے بارے میں ہمیں پتہ ہو، ہمیں انہیں جاننا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے کبھی کسی کے معاملے میں آپ کو دخل اندازی نہیں کرنی۔ کون کیا کر رہا ہے آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون سو رہا ہے اور کون جاگ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا رول آ جاتا ہے گھر کے کام۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں سب سے زیادہ جھگڑے گھر کے کاموں کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں، تو یہاں پر ہمیشہ ساس کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ ایک ساس کو اپنے گھر کے تمام کام گھر کی بہوؤں اور غیر شادی شدہ نندوں کے درمیان بانٹ دینا چاہیے تاکہ کسی ایک عورت پر گھر کے کاموں کا پریشر نہ پڑے۔ گھر میں اگر مہمان آ رہے ہیں تو سب کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ تیسرا اور بہت اہم اصول ہے انصاف۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے، جو کہ بہت نارمل بات ہے، یا گھر کے کسی بھی رشتے کے درمیان، تو یہاں ساس، سسر اور نندوں کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب جھگڑا ہوتا ہے تو سارے گھر والے شوہر کی سائڈ پر ہو جاتے ہیں اور سارے الزام بیوی پر لگا دیے جاتے ہیں، جیسے شوہر کا تو کوئی اپنا قصور ہی نہ ہو۔ کبھی بھی اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو بھی جائے تو کسی کو بھی ان کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں۔ ساس سسر کو ہمیشہ نیوٹرل رہنا چاہیے، دونوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ چوتھا اصول ہے اوائڈ بیک بائٹنگ۔ غیبت اور کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے سے پرہیز کریں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بیک بائٹنگ ایک عام بات ہے، یا رشتوں کے درمیان ایک زہر کی طرح ہے۔ بعض اوقات فیملی کی عورتیں، چاہے وہ ساس ہو، نند ہو یا بہو ہو، اپنے مشترکہ مفادات کے لیے اکٹھی ہو جاتی ہیں، بیک بائٹنگ کرتی ہیں۔ اس سے فائدہ تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن فیملی ممبرز کے درمیان تعلقات بہت خراب ہو جاتے ہیں، اس لیے اس سے سختی سے پرہیز کیا جانا چاہیے۔ آپ نے اللہ کا وہ فرمان تو سنا ہی ہوگا کہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے کا مطلب یہی ہے جیسے اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہو۔ پانچواں اصول ہے جیلسی، جلن اور حسد۔ جلن اور حسد کو اپنی زندگی سے نکال کے پھینک دیں۔ دیورانی کے بچے مہنگے اسکول میں جاتے ہیں، ساس کے پاس اتنا زیادہ سونا ہے، نند کے پاس اچھا گھر ہے، دیور کی تنخواہ میرے ہسبینڈ سے زیادہ ہے، یہ سب سوچیں کسی اور انسان کا کوئی نقصان نہیں کریں گی، صرف آپ کو فرسٹریشن میں مبتلا کریں گی۔ یہ فرسٹریشن روز بروز بڑھتی چلی جائے گی۔ کبھی بھی کسی سے نہ جلیں، بلکہ ان کی خوشی میں آپ بھی خوش ہوں، اور اللہ پر یقین رکھیں کہ ایک دن آپ کا بھی اچھا ٹائم آئے گا، کیونکہ اللہ تو سب کا ہے نا، اور اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ دیورانی، جٹھانی، ساس اور نند، یہ رشتے ایک بیسٹ فرینڈ کی طرح بھی ہو سکتے ہیں۔ فارغ ٹائم میں ان کے ساتھ ایک ہیلتھی گپ شپ کریں، مل کر کوئی مووی دیکھ لیں یا پھر اکٹھے واک کرنے چلے جائیں۔ موبائل فون کو جتنا ہو سکے کم سے کم ٹائم دیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں سب اکٹھے رہتے ہیں، لیکن سب کی ایک اپنی پرائیویسی ضرور ہونی چاہیے۔ ہر ہسبینڈ کو ویکینڈ پر اپنی بیوی بچوں کو اسپیشل ٹائم دینا چاہیے۔ ساس کو، سسر کو یا دیور کو اس بات کا بالکل برا نہیں منانا چاہیے، کیونکہ یہ ہر بیوی کا حق ہے۔ ویکینڈ پہ اسپیشل پلان بنائیں، ڈنر پر چلے جائیں یا کوئی مووی پلان کر لیں، یا شاپنگ پر چلے جائیں، بچوں کو پلے لینڈ لے جائیں۔ بچوں کو فیملی پالیٹکس سے بالکل دور رکھیں۔ کبھی بھی اپنے بچوں کو دادا دادی، نانا نانی یا ان سے جڑے تمام رشتوں کے خلاف نہ بھڑکائیں، اس سے آپ کے بچے دماغی الجھنوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔
جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کا ایک اور اصول ہے شیئرنگ۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ شیئرنگ از کیئرنگ۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ورک لوڈ کے ایشوز سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس چیز کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ آپس میں کوآپریٹ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ کام کو بانٹ لیں۔ دیورانی، جٹھانی، نندیں، ساس اپنی چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر اپنے دکھ سکھ بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گی تو بہت مشکل وقت میں سپورٹ بھی آپ کو وہ کریں گے اور گھر کا ماحول بھی جنت بن جائے گا۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کے لیے نواں اور بہت امپورٹنٹ اصول ٹالرنس یعنی برداشت ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر برداشت پیدا کریں۔ کوئی بات بری لگی ہے تو برداشت کریں، صبر کریں۔ مانا کہ بڑا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا آپ کے تعلقات اور گھر کے ماحول کو خراب کر دے گا۔ اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جگہ پیدا کریں۔ چھوٹا ہمیشہ بڑے کا احترام کرے، عزت کرے اور بڑا ہمیشہ چھوٹے کے حقوق کا خیال رکھے۔ بہو چھوٹی ہو یا بڑی، گھر کے بڑوں کو چاہیے کہ یہ فرق کبھی نہ کریں، بلکہ ساری بہوؤں کو احساس دلائیں کہ ساری بہویں بیٹیاں ہیں اور ساری بہوؤں کو ایک جیسے حقوق حاصل ہیں۔ ساس سسر اگر اپنی بہو کے درمیان انصاف رکھیں گے تو بہو کے اندر بھی ایک کانفیڈنس آئے گا اور اس گھر کو وہ پیار سے، سلیقے سے جنت کی طرح بنا دے گی۔ ہمیشہ خوش رہنا عورت کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ جگہ کوئی بھی ہو، لوگ کوئی بھی ہوں، ہمیشہ خوش رہنا سیکھیں۔ تو یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگز میں بھی اپنے لائف کے ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔